بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج چھٹا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم خبر کی تقسیمات اور اس خبر کی تقسیمات کے تحت جو پہلی تقسیم کی پہلی قسم ہے حدیث قدسی، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ خبر کس کو کہتے ہیں، خبر کا مفہوم کیا ہے۔ تو کسی بھی واقعے یا کسی کے قول یا کسی کے فعل یا کسی کے حالت سے متعلق کسی بھی ذریعے سے جو ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے کہ فلاں واقعہ رونما ہوا، فلاں بندے نے کوئی بات کی، یا فلاں بندے نے یہ کام کیا، یا فلاں بندے کی یہ حالت تھی، اس طرح کی کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو خبر کہیں گے۔ ویسے تو اس خبر کا مفہوم جو ہے بہت وسیع ہے، ہر فن کے اندر اس کا ایک الگ مفہوم ہے۔ جیسے فن صحافت ہے تو فن صحافت میں خبر کہتے ہیں حالیہ واقعات سے متعلق نو موصولہ اطلاعات جو قابل نشر و اشاعت ہوں وہ خبر کہلاتی ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد چونکہ یہاں فن اصول حدیث ہے تو ہم فن اصول حدیث کے اندر خبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی تقسیمات ہیں اور ان تقسیمات کی آگے کتنی قسمیں ہیں، ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو فن اصول حدیث کے اندر خبر کا لغوی معنی خبر ہی ہے، اور اس کے جمع اخبار آتی ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی کے اندر تین قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ حدیث کے ہم معنی اور مرادف ہے، یعنی جو معنی حدیث کا ہے وہی خبر کا ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر اور حالت کو کہا جاتا ہے، تو خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر اور حالت کو کہا جائے گا۔ نمبر دو، حدیث کے مقابل ہے، یعنی حدیث کا جو معنی ہے وہ خبر کا نہیں ہے۔ حدیث تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا تقریر یا حالت ہو جس کے اندر، لیکن خبر وہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کا ذکر ہو، بلکہ اس کے اندر کسی اور کے قول فعل یا تقریر کا ذکر ہو تو اس کو خبر کہیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کا ذکر ہے تو وہ حدیث کہلائے گا، وہ خبر نہیں کہلائے گا۔ اور تیسری اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ یہ حدیث سے عام ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ خاص ہے اور خبر عام ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات اور احوال کا نام ہے، اور خبر جو ہے وہ عام ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات اور احوال بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور سے کوئی قول منقول ہے، کوئی فعل منقول ہے یا پھر کوئی حالت منقول ہے تو وہ بھی خبر کہلائے گی۔ دوسرا جو معنی تھا وہ حدیث کے مقابل ہے، یعنی الٹ ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تقریر، فعل یا قول کا نام خبر نہیں تھا، بلکہ وہ حدیث ان کے ساتھ حدیث ہی خاص تھا۔ لیکن یہ تیسری تعریف کے اندر یہ ہے کہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا ہو، اس کو خبر کہیں گے۔ تو ہم اس خبر کی کتنی تقسیمات ہیں اور ان تقسیمات کے تحت کتنی اقسام آتی ہیں، اس کو ہم ایک نقشے کی مدد سے ہم سرسری سے سمجھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفصیل کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلی تقسیم جو ہے خبر کی وہ باعتبار مسند الیہ کے ہے۔ مسند الیہ یعنی مصدر کے اعتبار سے، اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ خبر منقول ہے، اس کے اعتبار سے پہلی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے تحت چار اقسام آتی ہیں۔ نمبر ایک حدیث قدسی، نمبر دو مرفوع، نمبر تین موقوف، اور نمبر چار مقطوع۔ یہ تو تقسیم ہوئی باعتبار مسند اور مصدر کے، مسند الیہ اور مصدر کے، اس ذات کے اعتبار سے جس سے وہ خبر منقول ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو اقسام ہیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع، ان کے تحت بھی ذیلی اقسام آتی ہیں جن کی تفصیل ہم آگے چل کے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اور دوسری تقسیم خبر کی جو ہے وہ باعتبار سند کے ہیں، یعنی نقل در نقل ہم تک کیسے پہنچی ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ خبر کی تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے خبر کی تقسیم میں دو اقسام آتی ہیں، نمبر ایک خبر واحد، نمبر دو متواتر۔ ہم سب سے پہلے اس کو جان لیں کہ خبر واحد اور متواتر کو ان کی کیا تعریفات ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پہلی تقسیم
جو باعتبار مسند الیہ کی تھی، اس کے تحت جو حدیث کی اقسام آ رہی ہیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع، ہم ان کی تفصیل کی طرف چلیں گے۔ سند کے اعتبار سے یا پھر ذرائع کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں تھیں، خبر واحد اور متواتر۔ تو خبر واحد اور خبر متواتر کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ فن اصول حدیث کے اندر خبر متواتر وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر زیادہ ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو عقل سلیم محال سمجھے۔ یعنی عقل سلیم اتنے زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ جھوٹ بولنے کو محال سمجھے، خبر متواتر وہ کہلائے گی۔ وہ حدیث جس کو اتنا بڑا طبقہ روایت کر رہا ہے کہ اگر وہ اس حد تک ہے کہ عقل سلیم اس کو محال سمجھتی ہے تو وہ متواتر کہلائے گا۔ یہ تو ہو گئی متواتر کی تعریف۔ اس کے بعد ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں، یعنی خبر واحد کے راوی کم ہوتے ہیں خبر متواتر کے راویوں سے۔ خبر متواتر تو ایک طبقہ پورا روایت کر رہا ہوتا ہے جن کا اتفاق، جھوٹ پر اتفاق عقل سلیم محال سمجھتی ہے، ناممکن سمجھتی ہے، وہ خبر متواتر ہوتی ہے۔ لیکن خبر واحد میں ایسا نہیں ہوتا، خبر واحد میں راوی کم ہوتے ہیں، 1، 2 یا 3، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا خبر کی جو پہلی تقسیم ہے باعتبار مسند الیہ کہ اس کی 4 اقسام ہیں، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے حدیث قدسی، ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں، اس روایت کے الفاظ کیا ہوں گے، اس کی مثال کیا ہے، اور حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے، اس کو جان لیتے ہیں۔ تو حدیث قدسی کی لغوی معنی اس کا القدس ہے۔ یہ لفظ القدس، اس کا معنی ہے پاکیزگی، لفظی معنی اس کا ہو جائے گا پاکیزگی، اور اصطلاحی معنی وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے منقول ہو، یعنی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لیکن اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر رہے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو جاری ہوتا ہے وہ تو قرآن بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تو اب اس کے اندر حدیث قدسی اور قرآن کریم کے اندر فرق کیسے ہوگا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ کچھ فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن کریم کے اندر۔ نمبر 1، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی حدیث قرآن کریم جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں اور اس کے معانی جو ہے وہ بھی من جانب اللہ ہیں۔ لیکن حدیث قدسی کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مناسب الفاظ میں اس کو آگے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں۔ تو حدیث قدسی اور قرآن کریم کے اندر پہلا فرق یہ ہوا کہ الفاظ اور معانی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں دونوں تو وہ قرآن کریم ہے، اور اگر صرف معانی اللہ کی طرف سے ہوں، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں تو وہ حدیث قدسی ہے۔ دوسرا فرق اس کے اندر ہے کہ قرآن کریم کے ثبوت کے لیے تو تواتر شرط ہے لیکن حدیث قدسی کے ثبوت کے لیے تواتر شرط نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم معجز ہے، حدیث قدسی نہیں، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ وجوہ اعجاز کے اوپر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ فصیح اور بلیغ ہیں لیکن حدیث قدسی کے ایسے نہیں ہیں، حدیث قدسی معجز نہیں ہے۔ اور نمبر 4، قرآن کریم کا منکر کافر ہے جبکہ حدیث قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر حدیث قدسی متواتر ہو تو پھر اس کا منکر کافر ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا، اگر حدیث قدسی متواتر نہیں ہے تو اس کا منکر کافر نہیں ہے۔ 5واں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے، جبکہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القاء فرما دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں معانی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔
اب حدیث قدسی کی تعداد اور مثال کیا ہے، یعنی حدیث قدسی کتنی تعداد میں مروی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے بعض حضرات نے ان کی جو تعداد نقل کی ہے وہ 863 ہے، یعنی بہت کم تعداد کے اندر حدیث قدسی منقول ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں وہ بے شمار ہیں، کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو یہ چند جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں حدیث قدسیہ منقول ہیں، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر اس میں مزید تلاش کی جائے تو اضافہ ہو سکتا ہے اس تعداد میں، لیکن جو حضرات نے تلاش کی ہیں جو ملی ہیں وہ 863 ہے۔ اب حدیث قدسی کی مثال کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے نقل فرمایا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرمائی، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اس حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث قدسی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے؟ تو وہ الفاظ چند ایک الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ کسی روایت کے اندر اگر یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ نمبر 2، قال اللہ تعالیٰ فیما رواہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے قول کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں۔ اور نمبر 3، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ۔ اب یہ الفاظ مختلف ہیں، اس کے اندر تینوں کے اندر قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، لیکن اس میں الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ تو وہ حدیث قدسیہ ہیں جن کے اندر صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت موجود ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث نبوی کے ضمن میں جز کے طور پر حدیث قدسی منقول ہوتی ہے، اس کی تصریح نہیں ہوتی وہاں پہ، ایک جز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا تو بیچ میں حدیث قدسی کو ذکر فرما دیا، اس کی باقاعدہ جو ہے قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ جب اس طرح ہو تو پھر اس کے اندر ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی تو اس حدیث کی تصریح وہیں اس متن میں موجود ہوتی ہے، ویسے قول کی تصریح نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف منقول ہوتی ہے، اس کی تصریح موجود ہوتی ہے، اور کبھی سیاق سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی کے چند ایک کتابیں ہیں، ان کتابوں کا ذکر کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ الاتحاف السنیہ بالاحادیث القدسیہ، یہ اس کے اندر احادیث قدسیہ منقول ہیں، اس کے مصنف عبدالرؤف مناوی ہیں۔ نمبر 2، دوسری کتاب الاحادیث القدسیہ، المجلس الاعلیٰ للشؤون الاسلامیہ، مصر سے یہ شائع ہوئی ہے اور اس کے اندر 400 احادیث قدسیہ منقول ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر الاحادیث القدسیہ ومنزلتها فی التشریع، یہ انہوں نے جو ہے محمد اسماعیل شعبان محمد اسماعیل، انہوں نے جو ہے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ احادیث قدسیہ کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے خبر کی تعریف پڑھی، خبر کی تقسیم پڑھی جس کے اندر مختلف اقسام آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو پہلی تقسیم کے اندر جو پہلی قسم ہے حدیث قدسی، اس کے متعلق ہم نے پڑھا اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا الفاظ ہیں اور اس کی مثال کیا ہے، اور اس کے پھر بعد ہم نے حدیث قدسی کی کتب کا تذکرہ کیا ہے۔ آخر میں 2 سوال آپ کے لیے جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے کہ فن اصول حدیث میں خبر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، فن اصول حدیث میں خبر کس کو کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 حدیث قدسی کی کسی بھی ایک کتاب کا نام آپ نے کمنٹ باکس میں
لکھ کر جواب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔